السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ مکہ المکرمہ میں جمعہ کے دن حرم میں ہوئی زوردار بارش، عبادات میں مصروف زائرین نے باران رحمت کا لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی دعاؤں اور عبادات میں کیا اضافہ۔ خوشگوار موسم میں عبادات میں بڑھ گئے اور بھی لطف۔ ظالم اسرائیل نے شمالی غزہ میں بچا ہوا ایک آخری ہسپتال کو بھی کر دیا تباہ۔ اسرائیلی ظالم فورس نے کمال عدوان میں ہسپتال میں داخل ہو کر تمام عملہ کو حراست میں لے کر سب کو کر دیا برہنہ اور کسی غیر مقام پر لے گئے سب کو اور بعد ازاں اسپتال کو لگا دی آگ۔ اہل غزہ کے شدید زخمیوں کے علاج کے لیے بچا ہوا ایک آخری ہسپتال کو نظر آتش کرنے کے بعد اہل غزہ میں غم کا بڑھ گیا ماحول۔ دیگر ممالک نے بھی اسرائیل کی اس وحشیانہ کارروائی پر برہمی کا کیا اظہار۔ اب غزہ میں زخمیوں اور بیماروں کے علاج کے لیے نہیں ہے کوئی اسپتال۔ جیتے جی اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر دیکھنے والے اہل غزہ پر زمین و ستم کے ساتھ موسمی ستم کو بھی ٹوٹ رہا ہے پہاڑ۔ سخت سرد ترین موسم کے چلتے نہ سروں پر چھت کا سہارا، نہ در و دیوار کا آسرا، نہ جسم میں طاقت کے لیے موجود نہیں دانے، مگر جذب ایمانی کے ساتھ روزانہ شہادت کے لیے ہو رہے ہیں تیار۔ سلام ہے اس قوم کی ہمت کو، اپنے محلوں میں پرسکون آرام کرنے والے مسلم بے شرم حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے منظر۔ لبنان میں نیوز اینکر ویر رحال کو اسی کے شوہر نے بھری عدالت میں گولی مار کر دیا قتل۔ بعد ازاں پھر شوہر نے بھی کر لی خودکشی اور سوشل میڈیا پر بیوی کے قتل کی وائرل کی ویڈیو۔ خاتون اینکر نے اپنے شوہر کی تشدد سے بیزار ہو کر عدالت میں علیحدگی کی دی تھی درخواست، مگر ظالم شوہر نے زندگی سے ہی کر دیا اسے آزاد۔ کویت میں ایک ظالم فلپینی خادمہ نے اپنے کفیل کی بیوی سے بدلہ لینے کے لیے کفیل کے معصوم شیرخوار بچے کو واشنگ مشین میں ڈال کر دیا ختم۔ اس کفیل خاندان کا تھا یہ پہلا اکلوتا بیٹا۔ پولیس نے ظالمہ خادمہ کو کر لیا گرفتار۔ دبئی میں منعقد ہونے والے گلوب سوکر ایوارڈ تقریب میں دنیا کے مشہور فٹ بال کھلاڑی رونالڈو کو مشرق وسطیٰ کا بہترین کھلاڑی ہونے کا اعزاز ہوا حاصل۔ النصر کلب کے جانب سے دیا گیا ایک اعلیٰ اعزاز یہ ایوارڈ، اور ساتھ میں الہلال کلب کے کھلاڑی نیمار کو بھی بہترین کوچ کا ملا اعزاز۔ چائنا نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کی تعمیر کے لیے دے دی اجازت۔ ہندوستان کی سرحد سے قبل تبت پر دریائے برہم پتر پر دنیا کا سب سے بڑا ڈیم کیا جائے گا تعمیر۔ $137 بلین کا ہوگا خرچ۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش میں شروع ہوئی تشویش۔ مصر کی ظالمانہ حکومت کا پھر ایک بار چہرہ فرعونیت کا آیا سامنے۔ ملک شام، اہل غزہ، فلسطین کے سمیت مزید 4 ممالک سے آنے والے افراد کا مصر میں داخلے پر لگا دی پابندی۔ مصر کی حکومت نے اپنے ملک کے مفاد کے لیے لیا آمرانہ فیصلہ۔ ایک جانب دنیا بھر میں مسلمانوں کو مٹانے کی جا رہی ہے ناکام کوششیں، اور ایک جانب غیر ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے خاص فضل و کرم۔ امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے افراد ہو رہے ہیں مشرف با اسلام۔ سال بھر میں 1 لاکھ لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا بنا ریکارڈ۔ ہندوستان کی معنی سیاسی، تعلیمی یافتہ، قابل قدر شخصیت آن جہانی وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آج پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی رسومات۔ دہلی کے ننگم بوٹ گھاٹ پر 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ انجام پائی رسومات۔ آن جہانی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے آخری دیدار و آخری رسومات میں ہندوستان صدر جمہوریہ مرمو دروپدی، وزیر اعظم نریندر مودی، امت شاہ، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، راجناتھ سنگھ کے علاوہ تمام سیاسی لیڈران نے اپنی نم آنکھوں سے اپنے ساتھی کو کیا وداع۔ انڈیا اتحاد گٹھ بندھن کے اندر آ گئی بڑی دراریں۔ دہلی کی عام آدمی پارٹی نے اتحاد سے کانگریس کو الگ کر دینے کا کہہ دیا بڑا مطالبہ۔ کانگریس کی جانب سے ایک متنازع اسکیم کو لے کر عام آدمی سے سوال کیے جانے پر عام آدمی نے کانگریس کو ہی انڈیا اتحاد سے نکال دینے کا کیا مطالبہ۔ غنڈہ گردی کی حدیں ہو گئی پار۔ مسلمانوں کے وقف پراپرٹی پر سنبھل مسجد کے سامنے ہی پولیس اسٹیشن کے کاموں کا آغاز، اور جس کا پوجا کے ساتھ کام ہوا شروع۔ اسی طرح ہندوستان کے امن و امان کے ماحول کو برباد کرنے والی ریاست حکومت اتر پردیش مسلمانوں پر عبادات کے معاملات پر کرنا چاہتی ہے تنگ۔ ہندوستان کی مثل ارض جنت کا بدل گیا نظارہ۔ ہر طرف صرف برف کی سفید چادر آ رہی ہے نظر۔ مسافرین کے راستے میں آمد و رفت کر دیے گئے بند، اور سیاحوں کی گاڑیاں بھی اوڑھ لی برف کی چادریں۔ سیاحوں کے لیے موسم ہوا بڑا ہی خوشگوار۔ سنبھل علاقے کے مسلم نوجوان رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق اور ان کے والد مملوک الرحمان برق کی جان سے مارنے کے دوسرے فرقے کے شخص نے دی کھلے طور پر دھمکی۔ مقام پر عوام کے جمع ہونے پر ملزم ہو گیا فرار۔ رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان کی جان کو ہے دھوکہ۔
اب مسلمانوں سے نفرت کی دور دیواریں ٹھہرنے لگی یوپی کے بعد اب مہاراشٹرا بھیونڈی کے مقامی گاؤں میں دوسرے مقام سے آنے والے مسلمانوں کو جمعہ کی نماز ادا نہ کرنے کی ہے اجازت، صرف مقامی مسلمانوں کو نماز ادا کرنے پر دیا جا رہا ہے زور۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں صبح سویرے کوہر کی وجہ سے راستے نظر آنا مشکل، سخت ترین سردی کی راتوں کے ساتھ آدھا دن بھی سردی کی لپیٹ میں۔ سردی سے بچنے کے لیے عوام انگار سے خود کو کر رہی ہے گرمی میں محفوظ۔ دونوں تیلگو ریاستوں میں سنکرانتی کی تعطیلات کا کر دیا گیا اعلان، تلنگانہ میں 12 جنوری تا 17 جنوری تک ہوگی سنکرانت کی تعطیلات، پڑوسی تیلگو ریاست آندھرا پردیش میں 10 جنوری تا 19 جنوری تک تعطیلات کا ہو گیا اعلان۔ تلنگانہ میں ہیڈرا کے قیام کے بعد ذاتی جائیداد اور زمینات میں انویسٹمنٹ میں آئی بہت بڑی کمی، ہیڈرا کا بلڈوزر رجسٹرڈ کیے گئے پراپرٹیز کو بھی تہس نہس کرنے کے بعد عوام اب حیدرآباد اور دیگر مقامات پر جائیدادیں خریدنے میں سے خوف زدہ، حکومت اور ہیڈرا عوام کے خوف کو کرے ختم اور کاروبار کو دے گرین سگنل۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات، دیگر خبروں کے